السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، تالیف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، شارح مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ۔ پیش لفظ: الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون علی العالمین نذیرا، وبعد۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام اپنے موضوع پر درج ذیل متعدد خصائص کی بدولت نمایاں اور ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ یہ کہ مؤلف نے اس میں احکام کی احادیث میں سے ایسی احادیث کے جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے جو عموماً صحیح اور قوی ترین ہیں، جس سے اس فن کا حسن و جمال کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور لمبی احادیث کا شاندار انداز میں اختصار پیش کیا اور حدیث کو ائمہ حدیث کی طرف منسوب کرنے میں بڑی وسعت سے کام لیا ہے، اور صحت و حسن اور ضعف کے اعتبار سے ہر حدیث کا درجہ بیان کرنے کا اعتنا کیا ہے، جیسا کہ بہت سی علل کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے۔ واضح ہو کہ ان کے انتہائی عمدہ اور نفیس کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے بعض طرق میں وارد متعدد ٹکڑے اور اضافے بھی بیان کرتے ہیں، جو مطلق کو مقید اور مجمل کو مفصل بنانے اور مغلق کو واضح، تعارض کو رفع اور باہمی اختلاف کو دور کرنے کا فائدہ دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ اضافے اختلاف کے موقع پر ایسے نص ثابت ہوتے ہیں جو تاویلات کا قلقمہ اور بحث و تحقیق سے مستغنی کر دیتی ہے۔ مذکورہ بالا اور دیگر متعدد خصوصیات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم میں اس کتاب کو مقبول عام بنایا۔ مشرق و مغرب کے طلباء کے ہاتھوں کا زینہ بنی اور اہل مدارس نے اسے نصاب میں شامل کر لیا، اور اس فن کے اعلی مقام علماء نے اس کی شروح و توضیحات کا اہتمام کیا اور متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ سابق الذکر اہتمام و اعتناء کے باوجود متعدد بھائیوں نے اپنی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجھے اس کتاب کی ایسی مختصر مگر نفیس شرح لکھنے کی تجویز پیش کی، جس میں قدیم و جدید انداز کی معروف و مشہور شروح کے التزام کے ساتھ ساتھ معانی کی تفہیم اور خاص طریقے سے ان کی تحصیل کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہو۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں میرے اور اہل علم کے لیے مفید اور نافع بنائے گا، اس عمل عظیم کو شروع کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اہل اور اس پر قادر ہے۔ یاد رہے کہ قاری کو میری اس لطیف شرح میں بعض مقامات پر طوالت محسوس ہوگی جو کہ اس شرح میں میرے عام اسلوب کے برعکس ہوگی، تاہم یہ اس وقت ہوگا جب میں کسی ایسے عمدہ فائدہ کا اثبات کرنا چاہوں جو عام کتابوں میں ناپید ہو، یا میں یہ خیال کروں کہ حق اکثر یا جملہ شارحین کے مذہب کے برعکس ہے، یا میں ایسے غامض اور مخفی امور پاؤں جن کے حل میں شارحین نے محض احتمالات پر بھروسہ کیا ہو، جبکہ وہ طبعی، تاریخی، جغرافیائی اور دیگر قسم کے تحلیل کی روشنی میں علمی اور دقیق بحث کے محتاج ہو۔ چنانچہ ایسے مقامات پر میں بحث میں کچھ طوالت دینے پر مجبور ہوا تاکہ حق اور صحیح مسلک واضح اور نمایاں ہو سکے۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور وہی مجھے کافی اور اچھا کارساز ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صفی الرحمن مبارک پوری۔ مؤلف کتاب کے مختصر حالات:
ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد احمد کنانی شافعی المعروف ابن حجر عسقلانی، سنت نبوی کا علم بلند کرنے والے قاضی القضاء اور حفاظ و روات میں منفرد ہے۔ 10 شعبان 773 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے اور مصر ہی میں پرورش پائی، اور 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور الحاوی اور مختصر ابن حاجب اور دیگر کتب یاد کی، اور اپنے کسی ایک وصیت کرنے والے کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں اہل علم سے سماع کیا۔ پھر آپ کو طلب حدیث کا شوق ہوا تو آپ حجاز، شام اور مصر کے کبار شیوخ الحدیث سے علم حدیث حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔ چنانچہ آپ نے 10 سال تک علم حاصل کرنے کے لیے زین عراقی کے پاس قیام کیا اور بلقینی، ابن ملقن اور دیگر اہل علم سے فقاہت حاصل کی۔ آپ کو جلیل القدر ائمہ و شیوخ الحدیث کے پاس بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا جو کسی دوسرے کو میسر نہ آیا، جیسا کہ متقدم الذکر ائمہ و شیوخ نے آپ کو فتویٰ دینے اور تدریس کرنے کا اجازت نامہ عطا کیا، اور آپ نے دونوں اصول یعنی کتاب و سنت اور دیگر علوم ازبن جماعت سے لغت المجد فیروز آبادی سے، عربی زبان عماری سے، ادب و عروض بدر مشتغی سے اور کتابت جماعت سے حاصل کی، اور فنون و علوم میں اس قدر سعی کی کہ ان کی چوٹیوں کو چھونے لگے، اور قرأت سبع میں قرآن مجید کا کچھ حصہ تنوخی سے پڑھا۔ پھر علم حدیث کی نشر و اشاعت کی طرف متوجہ ہوئے اور مطالعہ، قراءت، تدریس و تصنیف اور افتاء کی صورت میں اس پر جمے رہے، اور متعدد جگہوں میں تفسیر، حدیث، فقہ اور وعظ و نصیحت کی تدریس کی، اور ازہر، جامع مسجد، عمر اور دیگر مقامات پر خطبہ دیتے رہے، اور اپنے سینے میں محفوظ خزینے کی املا کروائی، اور بڑے بڑے فضلاء اور نامور علماء آپ سے فیض یاب ہوئے اور آپ کے علمی چشمے سے سیراب ہونے کے لیے آپ کے پاس آتے رہے۔ آپ کی تصنیفات 150 کتب سے متجاوز ہے۔ علم حدیث کے فنون میں شاید ہی کوئی ایسا فن ہو جس میں آپ نے ضخیم کتب تصنیف نہ کی ہو، اور آپ کی یہ تصانیف آپ کی حیات ہی میں طباعت کے زیور سے آراستہ ہو گئی تھی، اور بادشاہ اور امراء ایک دوسرے کو ان کتب کے تحائف دیا کرتے تھے، اور اس پر مستند یہ ہے کہ اگر فتح الباری شرح صحیح بخاری کے علاوہ آپ کی کوئی اور تالیف نہ بھی ہوتی تو یہی فتح الباری ہی آپ کی شہرت اور آپ کے عظیم المرتبت ہونے پر واقفیت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ کی یہ کتاب سنت نبوی کے لیے قاموس کا مقام رکھتی ہے۔ 813 ہجری میں اس کا مقدمہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے 817 ہجری میں اس کی تالیف کا آغاز کر کے شروع رجب 842 ہجری میں اس کی تکمیل کی، اور اس کی تکمیل پر آپ نے ایک دعوت عام کا اہتمام کیا جس میں تمام عام و خاص مسلمان شریک ہوئے۔ اس دعوت پر آپ نے 500 دینار خرچ کیے، اور ایک بادشاہ نے آپ سے یہ کتاب طلب کر کے 300 دینار میں خرید لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سنت نبوی کی نصرت پر نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں سے ان کی ایک کتاب بلوغ المرام فی ادلۃ الاحکام یا من ادلۃ الاحکام جو اس وقت قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ گو یہ کتاب مختصر ہے مگر اس کی بہت سے شروحات لکھی گئی ہیں جن میں ایک یہی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کی اتحاف الکرام ہے، جسے اردو دان طبقہ کے لیے اردو پیرائی میں ڈالا گیا ہے۔ پہلوگ میں آپ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصری علاقوں کے قاضی بنے، پھر چند سال کے بعد مستقل طور پر شاہی علاقے بھی آپ کے قضاء میں شامل کر دیے گئے، جو
21 سال سے زیادہ عرصہ تک آپ کے زیر قضا رہے۔ شروع میں آپ قاضی بننے سے پرہیز کرتے رہے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت نے آپ کو ایک خاص مقدمے میں قاضی مقرر کیا۔ پھر آپ بلقینی کے اصرار پر ان کے نائب بنے۔ بلقینی کی جانشینی کی وجہ سے انہیں کئی اور لوگوں کا نائب بننا پڑا، یہاں تک کہ آپ قاضی القضاء چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ آپ کی یہ تقرری 12 محرم بروز ہفتہ 827 ہجری عمل میں آئی۔ پھر 7 مرتبہ آپ کی قاضی القضاء کے عہدے پر تقرری ہوئی اور 7 ہی مرتبہ اس سے الگ ہوئے۔ پھر جمادی الثانی 852 ہجری کو آخری مرتبہ اس عہدہ سے دستبردار ہوئے اور اسی سال میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ تواضع، بردباری، صبر و تحمل، خوش طبعی، وسعت و ظرافت، قیام و سیام، احتیاط و ورع، جود و سخا، برداشت، باریک و لطیف کلام اور عمدہ اور نفیس نوادر کی طرف میلان میں مشہور و مختار تھے۔ جیسا کہ آپ ائمہ متقدمین و متأخرین اور اپنے پاس بیٹھنے والے ہر چھوٹے بڑے کا ادب و احترام کرنے میں منفرد اور بے مثال تھے۔ آپ بروز ہفتہ 8 ذی الحجہ 852 ہجری کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا ثواب اور بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ تلخیص از التبرع المسبوق وغیرہ۔ کلمہ مؤلف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے۔ ظاہری، باطنی، قدیم و جدید انعامات و احسانات کی بنا پر تعریف صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اور درود و سلام اس کے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مزید برآں اس کے آل اور اس کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت و اشاعت کے لیے اپنی پوری تندہی اور برک رفتاری کا مظاہرہ کیا، اور تابعین کرام رضی اللہ عنہم پر جو العلم کے وارث ہوئے۔ اور حقیقت ہے بھی یہی کہ علماء ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ کیا خوب ہے یہ وارث اور کتنا عمدہ اور اچھا ہے یہ ورثہ۔ حمد و صلوات کے بعد عرض ہے کہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جو احادیث میں احکام شرعیہ کے بنیادی دلائل پر مشتمل ہے۔ میں نے اس کی تنقیح و تہذیب میں بڑی جانفشانی اور تندہی سے کام لیا ہے تاکہ اسے یاد کرنے والا اپنے ساتھیوں میں بحیثیت ماہر اور بڑی شان والا بن جائے۔ مبتدی طالب علم اس کے ذریعے مدد طلب کرے اور منتہی شوقین بھی اس کی اہمیت و ضرورت سے مستغنی نہ رہ سکے۔ یعنی یہ کتاب مبتدی اور منتہی دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ میں نے ہر حدیث نقل کرنے کے بعد اس محدث کا نام بھی ذکر کیا ہے جس نے امت کی خیر خواہی کے لیے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جہاں میں نے اخرجہ السبعہ نقل کیا ہے، اس سے میری مراد امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ ہیں، اور جہاں اخرجہ الستہ نقل کیا ہے، اس سے مراد امام احمد بن حنبل کے ماہ سوا باقی تمام ائمہ ہیں، اور اخرجہ الخمسہ سے مراد بخاری و مسلم کے علاوہ باقی 5 امام ہیں، اور کبھی میں اخرجہ الاربعہ کہتا ہوں، اور اربعہ سے مراد پہلے 3 امام یعنی احمد، بخاری اور مسلم کے علاوہ ائمہ محدثین مراد ہوتے ہیں، اور اخرجہ الثلاثہ سے مراد پہلے 3 اور آخری کے علاوہ باقی 3 افراد مراد ہیں، یعنی امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، اور متفق علیہ سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ اور بسا اوقات میں بخاری و مسلم کے علاوہ دوسرے ائمہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہوں۔ متذکرہ بالا صورتوں کے ماہ سوا باقی
تمام صورتوں میں روایت کرنے والے ائمہ کا ذکر ہر موقع پر نمایاں طور پر ذکر کر دیتا ہوں۔ میں نے اس مختصر کتاب کا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام تجویز کیا ہے۔ آخر میں رب کائنات کے حضور دست بدعا ہوں کہ وہ ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے بلکہ اپنے پسندیدہ اور محبوب عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ لغوی تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مؤلف نے اپنی کتاب کا آغاز قرآن پاک کے طریقہ کی پیروی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پسندیدہ اور اسلوب کے ساتھ ابتدا کرنے کی تعمیل کے لیے کیا ہے۔ الحمد میں حمد سے مراد ہے بہترین تعریف، بہترین اسلوب کے ساتھ جو انسان کے اختیار میں ہو۔ النعم نون پر دوسرا اعراب منقول ہے، کسرہ اور فتح یہ جمع ہے، اس کا واحد نعمہ ہے۔ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ الظاہرہ سے مراد ایسی نیتیں ہیں جن کا انسان ادراک کر سکتا ہے اور شعور رکھتا ہے۔ ظاہری انعامات و احسانات میں انسان کی شکل و صورت کا موزوں و مناسب بناتا اور لذیذ و عمدہ طرح طرح کے کھانے جو اس کے منہ کے زیر شکم میں جاتے ہیں شامل ہے، اور ظاہری نعمت سے اسلام بھی مراد ہے۔ الباطنہ ایسے انعامات جن کا انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو ارض و سما میں ہی نہیں بلکہ انسان اپنے نفس میں پائی جاتی ہے، جن کا علم بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ایسی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا انسان کو پہلے علم نہیں تھا، پھر بعد میں اس کے علم میں آئی ہے۔ باطنی نعمتوں میں عیوب پر پردہ پوشی بھی شامل ہے۔ قدیم و جدید سے مراد ایسی نعمتیں ہیں جن سے انسان نے اپنی زندگی کی سہولت اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ عقل و خرد کو استعمال کر کے معیشت و معاشرت و تمدن کے لیے ایجادات کی ہیں۔ دور جدید کے انکشافات نے انسانی تمدن کو ایسی نعمتوں سے روشناس کرایا ہے جن کے ذریعے انسان بحر و بر تو درکنار فضا میں ہوا سے تیز رفتار ایجاد کرنے کی وجہ ہوا کے دوش پر سوار ہو کر مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ چند لمحوں میں ہزارہ میل دور بیٹھے ہوئے انسان سے گفتگو کر سکتا ہے۔ الصلاۃ کے معنی دعا، رحمت، بزرگی اور عزت و تکریم کے ہیں۔ السلام، آفات ظاہری و باطنی سے تحفظ۔ مصنف نے کتاب کا آغاز حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید میں رب کائنات کے ارشاد صلو علیہ وسلم تسلیما کی تعمیل اور سلف کی پیروی میں صلاۃ و سلام سے کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرے۔ الف لام آدمی کے گھر کے افراد بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے پیروکار بھی، یعنی اس لفظ میں بڑے لوگوں کی اولاد اور ان کے اتباع و پیروکار بھی شامل ہیں۔ مثلاً آل ابراہیم سے جس طرح ان کی اولاد مراد ہے، اسی طرح ان کے متبعین بھی مراد ہے، یعنی بعینہ جس طرح آل فرعون میں فرعون کی اولاد بھی شامل ہے اور فرعون کے نظریے کے پیروکار بھی۔ محبہ فتح القدیر یا زبر کے ساتھ صاحب کی جمع اور صحابہ سے مراد وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وفات پائی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔
مگر زیادہ صحیح یہی ہے۔ الحیث تیز رفتاری، تیز گامی، اتباع حمزہ کے فتح یعنی زبر و تا کے سکون، تابع کی جمع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے حاصل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ان تک کوششیں کی، تحصیل علم کے بعد اس کے دقیق مسائل نکالے، اور بزرگ اگر جان فشانی اور صحیح و جدید جدوجہد کر کے علم حقیقی ہم تک نہ پہنچاتے تو آج انسانیت کفر و الحاد کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتی تھی۔ اکرم بہم فعل تعجب یعنی کتنے معزز مکرم ہے یہ لوگ، وارثاً اگر اکرم بہم میں ضمیر مجرور کی تمیز کے طور پر ہے، اسے منصوب لایا گیا ہے، یعنی تابعین کرام رضی اللہ عنہم سے دین حقیقی کے علم کو وراثت میں پانے کی وجہ سے بہت ہی کمزور و مکرم ہے۔ اما بعد حرف شرط ہے اور بعد کے واو پر ضمہ ہے، گویا مبنی پر ضمہ ہے۔ یہاں ظرف واقع ہو رہا ہے کہ مضاف الیہ کی نیت موجود ہے مگر اضافت بظاہر موجود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حمد و صلات کے بعد اصول جمع ہے اصل کی، جس پر کسی چیز کا انحصار ہو۔ الادلہ حمزہ کی فتح، واو کے کسرہ اور لام کی تشدید دلیل کی جمع ہے۔ لغوی اعتبار سے دلیل کا معنی مطلوب و مقصود اور مقصود طرف رہنمائی کرنے والا۔ الاحکام حکم کی جمع ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خطاب جو مکلفین کے افعال سے معلق ہو۔ تحریر سے ہے جس کے معنی تن کی تہذیب کیے ہیں۔ نابغہ عظیم الشان ماہر کو کہتے ہیں۔ المبتدی فن حدیث کا ابتدائی طالب علم۔ المنتہی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مطلوب و مقصود کی انتہا تک پہنچے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مختصر مگر جامع کتاب ابتدائی طلباء سے لے کر کامل ماہرین دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ عقب عین کے فتح اور قاف کے کسرہ بعد کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ من اخرجہ اس میں من موصولہ ہے اور اخرجہ کے ساتھ مل کر بینت کا مفعول ہے۔ اس کا اخراج، تخریج اور روایت کے معنی میں استعمال ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ محدث کا اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ کتابت میں بیان کرنا، اور مصنف نے مخرجین کے ذریعے کے ساتھ ہی حدیث کی حیثیت بھی بیان کر دی ہے کہ یہ حدیث محدثین کی نظر میں صحیح ہے، حسن یا ضعیف ہے۔ النسا بلائی اور خیر خواہی، فالمراد کا مطلب ہے میری مراد، یعنی اس کتاب میں جب میں بالسبع کہتا ہوں تو میری مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کو 7 محدثین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور جب میں حدیث بیان کرنے کے بعد اخرجہ السبع کہتا ہوں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس میں حدیث کو 7 محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ عدا غیر اور سوا کے نام سوا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ان الفاظ میں سے ہے جو استثناء کے لیے ہیں، اور اس کے بعد آنے والا لفظ منصوب ہوتا ہے۔ اور کبھی میں الاربعۃ و احمد کہتا ہوں تو اس سے مراد اخرجہ الخمسہ کی طرح 5 محدث مراد ہوتے ہیں۔ الاربعہ و احمد اخرجہ الخمسہ بیان کا طریق مختلف ہے مگر مفہوم و مراد دونوں سے ایک ہی ہے۔ الثلاثۃ الاول حمزہ کے ضم اور واو کے فتح،
اول کی جمع ہے اور ثلاثہ سے میری مراد پہلی 3 کتابوں بخاری، مسلم اور احمد کے علاوہ ہے۔ الاخیر سے ابن ماجہ مراد ہے، یعنی پہلے 3 اور آخری ابن ماجہ کے علاوہ باقی ابو داؤد، ترمذی اور نسائی رہ جاتی ہیں۔ بالثلاثہ سے یہی مراد ہیں۔ ہما اس سے مراد بخاری و مسلم کے ساتھ غیرہ حدیث کی نسبت بخاری و مسلم کی جانب ہے، جیسے حدیث کی حدیث کے مرتبہ صحت کے لیے کافی ہے، مگر مزید برآں تائید کے لیے ان دونوں کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ما عدا ذلك ان 7 محدثین کے علاوہ اور محدثین نے بھی روایت کیا ہے، ان کے اسماء گرامی بھی واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ المرام کے معنی طلب کے ہیں اور مراد سے مطلوب ہے واللہ، مفعول مقدم ہے اس لیے منصوب ہے، اصل کا مفعول ہے۔ مفعول کو مقدم بیان کرنے سے مقصود کلام میں حصر کرنا ہے، یعنی میں صرف اللہ تعالیٰ سے دست سوال دراز کرتا ہوں، بجز اس کے کسی اور سے سوال نہیں کرتا۔ ما علمناہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جل فعل کا پہلا مفعول ہے اور دوسرا مفعول وبالا ہے۔ وبال کی واو پر فتح ہے، اس کے معنی برے انجام کے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ کے حضور استدعا کی ہے، کیونکہ نیکی جب تک خالصتاً اللہ کے لیے نہ کی جائے تو وہ برائی اور گناہ بن جاتی ہے۔ اور یرزقنا کے معنی ہے یوفقنا، یعنی ہمیں اللہ توفیق دے۔